پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ موت تو سب کی آنی ہے، آج وہ جا رہا ہے، کل کوئی اور جائے گا، پرسوں کوئی اور جائے گا، ایک نہ ایک دن کسی کا نمبر آنا ہی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو موت نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آتی ہے۔ موت کا جو وقت متعین ہو چکا ہے اسی وقت موت آئے گی۔ نہلانے والا نہلائے گا، کفنانے والا کفنائے گا، کاندھے پر اٹھانے والا اٹھائے گا، قبرستان تک لانے والا لا کر کے قبر میں لٹا کر کے مٹی دے کر کے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت عجیب سما ہوتا ہے، عجب کیفیت ہوتی ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی کنبے قبیلے کا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، عجب گھنگور گھٹائیں ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا میں اس نے اپنے دل میں اپنے آقا کو بسایا تھا، اور سارے لوگ اس کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آتے ہیں تو قبر کا ذرہ ذرہ اس کا استقبال کرتا ہے، چونکہ آنے والے وہ تاجدار آ رہے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، وہ حیش و طیور کو بنایا۔ آ رہے ہیں وہ مصطفیٰ جن کی بارگاہ میں وہ صبح کو کہتا تھا یا نبی سلام علیک۔ آ رہے وہ کائنات کے والی جن کی محبت کی بارگاہ میں نذرانے محبت درود اور سلام کی شکل میں وہ پیش کرتا جا رہا تھا۔ بریلی کے تاجدار مفتی اعظم عالم یہ کہتے ہیں میرا حال تو یہ ہوگا کہ میرے آقا جب قبر میں آئیں گے تو میں اپنے آقا کے نورانی چہرے کو دیکھتا رہوں گا، اور ایسی کیفیت شعر میں پیش کرتے ہیں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ فرشتے دین کو پوچھیں گے، ایمان کو پوچھیں گے تو مفتی اعظم یہ کہتے ہیں میرے دین مصطفیٰ ہے، میرے ایمان مصطفیٰ ہے، اور نبی یہ دو جہاں کا دیوانہ شان کے ساتھ ہوگا۔ اس نے زمین پر کائنات کے والی رحمت تمام کے اندر بسایا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ قبر کا ذرہ ذرہ اس سے یہ کہے گا اے نبی کا دیوانہ تو نے زمین پر یہ کہا تھا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اب حضور آنے والے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھ لے ضرور رہتے ہیں، محبت سے دیکھ لے ضرور رہتے ہیں، عقیدت سے جان لے ضرور رہتے ہیں، اور مدینے والے مصطفیٰ کی آمد پر بہار ہوگی، اور نبی یہ دو جہاں مسکرا کر کے کہیں گے رہنے دو رہنے دو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو، یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ نبی کا دیوانہ قبر کے اندر ہوگا۔ موت سب کی آنی ہے، جب موت آتی ہے تو موت کے بعد میں ہم میت کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، دفنانے کی تیاری کرتے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آنکھ بند ہو گئی، دیکھنا بند ہو گیا، جسم سے روح نکل گئی، سننا بند ہو گیا، بولنا بند ہو گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جانے والا اپنے گھر والوں کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، ان سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ کیا گفتگو وہ کرتا ہے؟ جب اس کو نہلایا جاتا ہے، گرم گرم پانی اس کے جسم کے اوپر ڈالے جاتے ہیں تو میت کلام کرتی اے میرے جسم پر گرم پانی کو ڈالنے والے ذرا پانی کی گرمی کو کم کر لے، کیونکہ موت کے چنگل نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے جو پانی کی گرمی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جس بیٹے کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی، مکان کو بنایا، گاڑیاں خرید کر کے لا کر کے رکھ دی، بینک بیلنس ہم نے کیا، پراپرٹی ہم نے تیار کر دی، کھیت اور کھلیان لا کر کے ان کے نظروں کے سامنے رکھ دیا، 4 بچے 5 بچے 8 بچے ہیں، سب وارث بنے تیار ہیں، مگر وہی باپ جب دنیا سے جا رہا ہے، میں سب کی بات نہیں کہتا مگر کچھ بیٹے ایسے بھی نظر آئے، باپ جا رہا ہے تو باپ کے جسم کا جو اترا ہوا کپڑا ہے وہ بیٹا یہ کہتا ہے پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ دو، غریب کو دے دو، وہ پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے نادان، جس کپڑے کو باپ نے پہنا تو اس کو پہننے کے
اگر یہ تیار نہیں ہے تو بینک بیلنس کیوں لے رہا ہے؟ اگر وہ کپڑا غریب مسکین پہننے کا حقدار ہے تو بینک بیلنس بھی اس کو دے دینا چاہیے، مسجد مدرسے میں اس کی پراپرٹی کو دے دینی چاہیے، کیونکہ اگر تجھ کو موت سے ڈر ہے تو موت کے آنے سے پہلے اس کی تو تیاری کر لے۔ حال کیا ہوتا ہے جب اس کو نہلایا جاتا ہے تو میت کلام کرتی ہے، اے میرے جسم پر گرم پانی کو ڈالنے والے، ذرا پانی کی گرمی کو کم کر لے، کیونکہ موت کے چنگل نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے، جو پانی کی گرمی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد میں اس کو نہلا کر کے جب اس کو کفنایا جاتا ہے، کفن کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تو پھر میت کلام کرتی ہے، اے مجھ کو کفن کا کپڑا پہنانے والے، اے میرے جسم کے اوپر کفن کے پوشاک کو ڈالنے والے، دیکھ تیرے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے، اس سلوک سے پہلے تو اس کی تیاری کر لے۔ جب اس کے بعد میں کفن پہنا کر کے اس کے لاش کو گہوارے کے اندر رکھا جاتا ہے اور لوگ لے کر کے چلتے ہیں، تو پھر میت کلام کرتی ہے، اے میرے جنازہ میں آنے والوں، اے میرے گھر سے مجھ کو نکالنے والوں، اے میرے بچوں سے مجھے دور کرنے والوں، اے میری بیوی سے مجھ کو جدا کرنے والوں، اے میرے بھائی سے مجھ کو الگ کرنے والوں، دیکھو آج میرے ساتھ میرا مکان نہیں جا رہا ہے، آج میرے ساتھ میرے اہل و عیال نہیں جا رہے ہیں، آج میرے ساتھ میرا کمایا ہوا مال نہیں جا رہا ہے، تم دنیا کے چکر میں مت آنا، بلکہ وہ جانے والا کہتا ہے آج میرے ساتھ مال نہیں بلکہ آج میرے ساتھ میرا اعمال جا رہا ہے۔ چنانچہ کلام وہ کرتا ہے۔ اب حال کیا ہوتا ہے، اس کے لاش کو گہوارے کے اندر لوگوں نے رکھ دیا ہے، جیسے ہی گھر سے لے کر کے چلتے ہیں ادب سما ہوتا ہے، ادب کیفیت ہوتی ہے، ادب ماحول ہوتا ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا وہ باپ جا رہا ہے جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے بچے کی پرورش کی ہے، بیٹی اور بیٹوں کی شادی کی ہے، بہو سے پیار کی باتیں کی ہے، بیوی کو سہارا دیا ہے، بچوں کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں۔ آج وہ جا رہا ہے، جب وہ جاتا ہے تو کون نہیں روتا ہے؟ بچے رو رہے ہیں، بیٹی رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنے والے ہر جو رشتے دار ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور یہ سوچتے ہیں یہ جانے والا وہ جا رہا ہے جو ہم سے پیار کیا کرتا تھا، جو مسجدوں میں پہنچا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، جس نے محلے کے لوگوں کی قدر و قیمت کی ہے، جس نے ہر ایک کے دل کو دکھایا نہیں بلکہ پیار کے ساتھ ہر ایک کو نبھایا ہے۔ لوگ اپنے آنکھوں میں نمی کے آنسو کو لے کر کے اس کے جنازے میں شامل ہیں۔ اب لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، لیکن جانے والا اگر ایمان کے ساتھ جاتا ہے، جانے والا قرآن کی تلاوت کی بہار لے کر کے جاتا ہے، جانے والا اللہ کی رضا کا جام لے کر کے جاتا ہے، جانے والا مصطفیٰ کی محبت کی شان لے کر کے جاتا ہے، جانے والا ایمان کی دولت لے کر کے جاتا ہے، تو لوگ روتے ہیں، تو رونے والوں کے حال کو دیکھ کر کے وہ کفن کے اندر مسکراتا ہے اور اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، اے گھر والوں کیوں روتے ہو؟ بیٹی سے کہتا ہے، اے بیٹی کیوں روتی ہے؟ بیوی سے کہتا ہے، اے بیوی کیوں روتی ہے؟ بچوں سے کہتا ہے، اے بچے کیوں روتے ہو؟ بہو سے کہتا ہے، اے بہو کیوں روتی ہے؟ بھائی سے کہتا ہے، اے بھائی کیوں روتا ہے؟ پڑوسی سے کہتا ہے، اے پڑوسی کیوں روتے ہو؟ رشتہ داروں سے کہتا ہے، اے رشتہ دار کیوں روتے ہو؟ سارے لوگ روتے ہیں مگر وہ کفن کے اندر روتا نہیں ہے، مسکرا مسکرا کر کے یہ کہتا ہے، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں، اے میرے گھر والوں روتے کیا ہو؟ میں تو قبر میں جا رہا ہوں جہاں جانے کے بعد میں دنیا دار کا دیدار نہیں ہوگا، آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کا دیدار ہوگا، اس وجہ سے رو نہیں، مجھ کو جانے دو، میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں جہاں مدینے کے مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ بہت شان کے ساتھ وہ جاتا ہے، آپ دیکھیے جاتا ہے، نہلا کر کے اچھے کپڑے کفن کی پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، پھول کا ہار پیش کرتے ہیں، کافور لگاتے ہیں، کہتے ہیں غسل دینے والے پیشانی کو چمکا دو، آنکھوں کو بھائی صاف کر دو، چہرے کو بہترین انداز سے کثافت کے ساتھ طیب و طاہر انداز سے صاف ستھرا کر دو،
ہم نے کہا کیوں آنکھ کو چمکا رہے ہو، کیوں پیشانی کو چمکا رہے ہو، کیوں کافور کو لگا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں آنکھوں کو دھل لو کیونکہ انہی آنکھوں سے جانے کائنات کو دیکھے گا۔ پیشانی کو چمکا دو کیونکہ اسی پیشانی سے آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ کفن کا کپڑا پہنا دیا، کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ ہم نے کہا دنیا میں جب چوٹ ہو جاتی ہے، کوئی چوٹ کے موقع پر کپڑا تحفے کی شکل میں دے دے تو لوگ یہ کہتے ہیں اس کا جانی دشمن ہے، مگر اچھا کپڑا اس کو کیوں پہنایا جائے؟ اتنی بڑی چوٹ کہ اس چوٹ کے بعد میں ظاہری طور پر یہ چل نہیں پاتا، بول نہیں پاتا، دیکھ نہیں پاتا، لیکن ایسے موقع پر آپ اچھے کپڑے دے رہے ہیں، خوشبو کا استعمال کر رہے ہیں، پھولوں کا ہار ڈال رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نال لائی کا دیوانہ اٹھ کر کے کہے گا اس میں بہت بڑے راز کی بات پوشیدہ ہے۔ ہم نے کہا کون سے راز کی بات پوشیدہ ہے؟ کہا راز یہ ہے اس کو اچھا کپڑا پہنا کر، خوشبو لگا کر، کاندھوں پر اٹھا کر نبی دو جہاں کی بارگاہ میں عریضہ رکھا جاتا ہے، اے میرے آقا دنیا کے کپڑے پہنانا میرا کام تھا، جنتی کپڑے دلانا آپ کا کام ہے، دنیا کے خوشبو لگانا میرا کام تھا، جنتی خوشبو سے قبر کو معطر کرنا آپ کا کام ہے، اے میرے آقا اپنے کاندھوں سے اٹھا کر کے قبرستان تک لانا میرا کام تھا، اور قبرستان سے لے کر کے جنت تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازے کی نماز جب پڑھی جاتی تو عجب سما ہوتا ہے۔ اب یہاں کے بارے میں مجھے خبر نہیں، کیونکہ میرے خیال سے 10-12 سال کے بعد میں آنے کا اتفاق ہوا ہے، حالانکہ نارلائی سے گزرنے کا اتفاق تو بہت مرتبہ ہوا، اور پالی جب بھی جانا ہوتا تھا تو یہی راستہ، یہی روڈ، لیکن یہ ہے کہ اب یہاں کیا کیفیت ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ادے پور میں دیکھنے میں آیا کہ جنازے کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو چند لوگ جنازے میں ہیں اور چند لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک شخص کے موت میں تو یہاں تک ہوا کہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور بیٹا سامنے کھڑا ہے، پوچھا گیا بھائی بیٹے کو بلا لو، کہا صاف ستھرا نہیں، شراب پی رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس دن رونگٹے کھڑے ہو گئے، عجب سما عجب کیفیت۔ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو ایسا بنا کے جاؤ کہ آپ کے جانے کے بعد میں کسی غدار کا شکار نہ بنے تو احمد مختار کا دیوانہ بنے۔ ایسا بچے کو بنا دو کہ وہ شرابی نہ بنے، وہابی نہ بنے، دیوبندی نہ بنے، نزدی نہ بنے، قادیانی نہ بنے تو نبی دو جہاں کا دیوانہ سنی بریلوی بنے، اور حال یہ ہو جائے میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ اپنے بچے کو ایسا بنا دو کہ صبح و شام نبی پر درود و سلام پڑھتا رہے۔ حضرات کیا ہوتا ہے، جنازے میں چند لوگ کھڑے ہیں، چند لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے دیکھا کرتے ہیں، اور کیفیت ایسی ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں وہ کتنے نقصان میں رہتے ہیں۔ دیکھیے نبی پاک کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی جانے والا جا رہا ہے اور وہ گنہگار ہے، اور اس گنہگار کی 40 لوگوں نے مل کر کے نماز جنازہ پڑھ دی، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں 40 لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ گنہگار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اگر جانے والا بخشایا تھا، ہم جانتے ہیں وہ ہمارا باپ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا عزیز ہے، لیکن اللہ اس کے کسی کام سے بہت خوش ہو گیا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، وہ بخشایا ہے، تو نبی پاک کا حکم ہے، سرکار بیان فرماتے ہیں کہ اس کے جنازے میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اس تعلق سے مجھے دہلی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور جلد ہی میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دہلی کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں
نبی مر کے مٹی میں مل گئے. ارے نادان نبی کی بات تو چھوڑ, یہ غلام نبی کی عظمت کو دیکھ لے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. آپ کی مجلس کے اندر ایک کفن چور بیٹھا ہوا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اشارے سے اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا, دیکھ میرے مرنے کا وقت قریب ہو گیا ہے, میں تجھ کو آج 5 روپیہ دے دیتا ہوں, میرے موت کے بعد میں تو میرے کفن کی چوری مت کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور, میں اب کیا آپ کے کفن کی چوری نہیں کروں گا. حضرت کا انتقال ہو گیا, غسل کیا گیا, کفنایا گیا, جنازے کی نماز ہوئی, دفن کر دیا گیا. کفن چور رات میں سوچتا ہے حضرت جب تک زمین پر تھے, دیکھتے تھے, چلتے تھے, بولتے تھے, سب کچھ صحیح تھا. اب تو انتقال ہو چکا ہے, دنیا میں 5 روپیہ دے دیا تھا, اور انتقال کے بعد قبرستان چلتے ہیں, کفن کے کپڑے کو لاتے ہیں, مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں, الگ سے کمائی ہو جائے گی. قبرستان پہنچا, مٹی کو ہٹائی, تختے کو کھولا, دیکھا قبر کے اندر روشنی ہی روشنی ہے. سوچتا ہے چاند کی چاندنی کی روشنی ہوگی, لیکن اس کو کیا معلوم کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اس کے قبر کے اندر دنیا کی روشنی نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کی روشنی آیا کرتی ہے. قبر کے اندر اترا, خوشبو ہے, سوچتا ہے لوگوں نے عطر کا چھڑکاؤ کیا ہوگا, اس وجہ سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے. اسے معلوم نہیں جو اللہ کے بخشے بخشائے بندے ہوتے ہیں ان کے قبروں کے اندر جنت کی مہک آیا کرتی ہے. بالکل قبر کے اندر اتر گیا اور کفن کے کپڑے کو پکڑ کر کے جیسے ہی کھینچنا چاہا, اتنے میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کروٹ کو بدلی اور کفن چور کے ہاتھ کو آپ نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا, نادان جنتی ہو کر کے جنتی کے کفن کی چوری کر رہا ہے. اس نے کہا حضور آپ تو جنتی ہیں, آپ کا کردار جنتی ہے, میں ایک کفن چور, میں کیسے جنتی. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, ارے تو ہی نہیں بلکہ دہلی کی بازار میں جا کر کے اعلان کر دے, آج جن جن لوگوں نے میرے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا ہے. تو بھی میرے جنازہ میں شامل تھا, اس وجہ سے اللہ نے تجھ کو بھی جنتی بنا دیا ہے. اور جب بھی جنازہ پڑھنے کی باری آئے تو ادھر ادھر کھڑے مت رہو بلکہ جنازے کے اندر کھڑے ہو جائے کرو. جنازہ پڑھو, اگر دعا یاد ہے تو بہت بہتر, نہیں یاد ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرو. اگر وقتی طور پر یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ کو بنیت دعا جنازے کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ کب تک حکم ہے جب تک آپ کو یاد نہ ہو. جنازے کی دعا یاد کرنے کی کوشش کرو, یہ ساری چیزیں آپ کے کام آئیں گی. میری قوم کی بیٹیاں بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, سب کو موت آنی ہے, مرد ہو یا عورت, جوان ہو یا بوڑھا, پیر ہو یا مرید, مفتی ہو یا غیر مفتی, عالم ہو یا مقتدی, امام ہو یا مقتدی, امیر ہو یا غریب, کوئی بھی ہو جس کا وقت متعین ہے اس وقت موت آ کر کے ہی رہے گی. اور جب موت کا آنا بالکل متحقق ہے اور اس کی تحقیق ہے, آپ اپنی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں, جیسا کہ رب کا اعلان ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور نفس ہی نہیں بلکہ اللہ نے دوسری جگہ اعلان فرمایا, کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ساری کائنات کے لیے فنا ہے, باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. تو اے نبی کے دیوانوں, آپ لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے قبر کی تیاری کرو, حشر کی تیاری کرو, نشر کی تیاری کرو, اللہ کی بارگاہ میں چہرہ دکھانے کی تیاری کرو. موت کب کس کی کہاں آ جائے یہ کسی کو پتا نہیں ہے. اپنے آپ کو صحیح طور پر سنبھال کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرو. ایسا نہ ہو کہ نام کے مسلمان ہو, نہیں کام کے مسلمان رہو. آپ کے ہاتھوں سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو, کسی بھی مذہب کو ہو, کسی بھی ملت کا ہو, کسی بھی سوسائٹی کا ہو, آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ لکھنؤ کا اٹھنے والا وسیم نام کا شیطان کوئی پیدا ہو جائے اور قرآن کی 26 آیتوں کے تعلق سے
بکواس کرے جیسے کہ آج 24 نمبری لوگ نبی دو جہاں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. آج دنیا وسیم رضوی کے تعلق سے یہ کہتی ہے کہ ایک وہ کون سی ماں ہے جس نے اس نے بدبخت بیٹے کو جنم دے دیا, وہ کون سا بھائی ہے جو اپنے بھائی کے خلاف آواز تو نہیں اٹھاتا ہے, وہ کون سی بیوی ہے جو ایسے شوہر کو برداشت کر رہی ہے. لیکن اے نبی کے دیوانوں, ماں نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے, بیوی نے بائیکاٹ کر دیا ہے, بھائی نے بائیکاٹ کر دیا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا قرآن ہے. نہیں نہیں, یہ قرآن ہمارے گھر کا سمویدھان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کتاب قرآن ہے, اور جو کل بھی نازل جس طرح تھا ویسے ہی آج بھی ہے, صبح قیامت تک رہے گا. ایسا اپنے بچے کو بناؤ کہ وہ راستے سے گزرے تو زمین اس کے قدم کو چوم کر کے کہے یہ جانے والا راستے سے کوئی عام نہیں جا رہا ہے بلکہ راستے سے جانے والا مدینے کے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. ایسا اپنے بچے کو بناؤ.